السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان احمد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارا انٹرویوز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ملاقاتیں کیا کیا، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو، جس کے 2 پارٹس ہم نے اپلوڈ کر رکھے ہیں، اور آج یہ تیسرا اور آخری پارٹ ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے اواخر میں مولانا نے کن خیالات کا اظہار کیا۔ عالم اسلام پر تفصیلی گفتگو کے بعد پاکستان کے مسائل زیر بحث آئے، سوالات اٹھتے اور جوابات ملتے رہے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اسے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے جچے تلے الفاظ میں جواب دینا شروع کیا۔ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تقریباً وہی ہے جو بیشتر مسلمان ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ آخر کار لیڈرشپ اسلام کو ماننے، سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے والوں کے ہاتھ میں آتی ہے، یا ایسے ہی لوگوں کے پاس رہتی ہے جو اپنی قوم کو بگ ٹوٹ غیر اسلامی راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر مستقبل قریب میں اس مسئلے کا فیصلہ پہلی صورت کے حق میں نہ ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ سارے مسلم ممالک سخت تباہی سے دوچار ہوں گے۔ بدقسمتی سے ان میں جو لیڈرشپ قائم ہے وہ کسی عنوان سے بھی مسلم عوام کے ضمیر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ حکومتیں اگر 100 برس بھی زور لگائیں تب بھی میں توقع نہیں رکھتا کہ وہ مسلم عوام کے عقائد و تصورات، تہذیب و تمدن اور اخلاقی قدریں بدل سکیں گی۔ میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ اس عرصے میں وہ کسی دوسری تہذیب کے قدروں اور تصورات پر قوم کی تعمیر سیرت کر سکیں گی۔ اس کشمکش کا حاصل اس سے زائد کچھ ہوتا نظر نہیں آتا کہ مسلم اقوام کی کوئی سیرت اور کردار نہ بن پائے، اخلاقی اعتبار سے وہ بالکل دیوالیہ ہو جائیں اور کوئی مادی ترقی بھی نہیں کر سکیں۔ یہ ایک بے سیرت قوم خواہ کتنے ہی ذرائع و وسائل رکھتی ہو، در حقیقت کوئی مادی ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی حکومت کی کوئی پالیسی خواہ وہ خارجی ہو یا داخلی ایسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پوری قوم کا ضمیر کامل اطمینان سے اس کا ہم نوا نہ ہو۔ اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک کے مستقبل کا انحصار صرف ایک صحیح اسلامی لیڈرشپ پر ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قیادت میسر نہ آئی تو ہمیں بہت برا دن دیکھنا پڑے گا۔ لیڈرشپ کسی ایک شعبے میں نہیں ابھرا کرتی، اسے زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر اور نمایاں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر مسلمان ملکوں میں جمہوری نظام کو نشو و نما پانے کا موقع مل جائے تو بالکل ایک فطری ارتقاء کے طور پر ان کے اندر اسلامی لیڈرشپ ابھر آئے گی۔ مغرب زدہ طبقہ ہر مسلمان ملک میں ایک انتہائی محدود اقلیت میں ہے، لیکن مغربی استعمار کی بدولت یہ اقلیت اقتدار کی وارث بن گئی ہے۔ یہ طبقہ جانتا ہے کہ اگر ان ملکوں میں جمہوریت کو کام کرنے کا موقع ملا تو آخر کار اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے یہ گروہ سازشوں کے ذریعے آمریت قائم رکھے ہوئے ہیں اور جمہوریت کو بھرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ میں نے خوش فہمی کے سحر سے الگ تھلگ رہتے ہوئے عرض کیا، مولانا ہمارے عوام خود اسلام کے راستے سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ انہیں اسلام سے جذباتی لگاؤ تو ہو سکتا ہے، مگر غالباً ذہنی اور اخلاقی تربیت کے فقدان سے ان میں وہ جوہر نظر نہیں آتا جو اسلامی لیڈرشپ کو جنم دے سکے۔ ایسے میں جمہوری نظام قائم کرنے سے صالح قیادت کیسے بروئے کار آ سکے گی؟ مولانا نے ایک بلند پایہ مفکر کے انداز میں فرمایا، ان دونوں کی حالت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عوام کی اخلاقی حالت ضرور بگڑی ہوئی ہے اور ان میں جہالت بہت عام ہے، لیکن ان کی قدریں نہیں بدلیں۔ کسی بڑے سے بڑے بدکردار آدمی سے آپ بات کریں تو تھوڑی دیر بعد محسوس ہو جائے گا کہ اس کی قدریں یعنی ویلیوز ابھی بھی وہی ہیں جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اپنی بدکرداریوں کے بارے میں اسے یہ تسلیم کرنے میں بھی تعامل نہیں ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔
برائی کو بھلائی کہنے والے لوگ عوام کے اندر آپ کو مشکل ہی سے ملیں گے۔ اس کے برعکس مغرب زدہ طبقے کی قدریں تبدیل ہو گئی ہیں، ان کا فلسفہ زندگی بدل گیا ہے۔ اسلام جن چیزوں کو برا کہتا ہے وہ انہیں اچھا سمجھتے ہیں، اور اسلام جن چیزوں کو نیکیوں سے تعبیر کرتا ہے ان کی کوئی وقت ان کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اسلامی روایات سے منحرف ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی نگاہوں میں ان روایات کے لیے کوئی احترام نہیں پایا جاتا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے اکثر اس خیال کے حامی ہیں کہ تاریخ انسانی میں مسلمانوں نے کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ایسے استاد بھی ہماری درسگاہوں میں موجود ہیں جو فرائیڈ کے نظریات کے مطابق انبیاء کرام اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی تصریح فرماتے ہیں۔ اونچے سرکاری مناصب پر ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جو شراب اور سود کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور رقص و سرود کو اسلامی تہذیب و ثقافت قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقائد اور عوام کے عقائد کے درمیان کوئی مماثلت نہیں۔ اگر اقتدار اسلامی ذہنیت رکھنے والوں کے ہاتھ میں ہو تو عامۃ المسلمین صرف چند برسوں میں یکسر تبدیل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے رگ و ریشے میں اسلامی تصورات اور اقدار موجود ہیں، انہیں ابھار کر عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، مولانا خدا کرے آپ کا حسن ظن درست ہو، جبکہ زمینی حقائق کچھ اور اشارے کر رہے ہیں۔ مولانا نے شفقت اور امید میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آخری نشست طویل ہو گئی تھی۔ ہم نے مولانا سے اجازت لی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اقامت دین کی تڑپ، جابروں کے سامنے ڈٹ جانے کی عزیمت اور دستور و قانون سے وابستہ رہنے کی قوت ان کے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہو۔ دراصل قیادت کے یہی اوصاف ہیں جو تن مردہ میں نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ مولانا سے ان گنت سوالات کرنے کے بعد ایک سوال میں نے خود سے بھی کیا، کیا تم ان لوگوں کے زمرے میں تو نہیں آتے جو اسلام کو مانتے ہوئے اس کے حدود میں رہنے کے لیے تیار نہیں؟ سوال براہ راست تھا، اس لیے میں اس کی تندی اور تلخی کی تاب نہ لا سکا اور بھکلا اٹھا۔ بے حسی کے سحر نے بیدار ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ اس نوعیت کے سوالات اٹھانے کا بھی وقت نہیں آیا۔ ایسی باتیں بڑھاپے میں اچھی لگتی ہیں۔ اس طرح جوانی کی شمشیر خار شگاف نے احتساب کی تلوار کند کر ڈالی، اور میں سوچنے لگا کہ نامعلوم روزانہ اس طرح کتنی تلواریں کند ہو جاتی ہیں اور کتنے ضمیر بے حسی کی نیند سو جاتے ہیں۔